नमस्कार, आदाब। कल मैंने आपको दीपक बुत्की साहब का एक अफसाना सुनाया था, मौत के सौदागर। और एक ट्वीट में दीपक बुत्की साहब ने फरमाया था कि इस मजमूए में उनके दो ही अफसाने हैं जिसमें कोई बयानिया नहीं है, सिर्फ मुकालमे हैं। तो उनमें से एक अफसाना मौत के सौदागर में आपको सुना चुका हूं। दूसरा अफसाना गाड़ी का इंतजार मैं आपको आज सुना रहा हूं। तो सुनिए दीपक बुत्की साहब का मुकालमवी अफसाना गाड़ी का इंतजार। सुनिए, टाइम क्या हो रहा है? आपकी कलाई पर भी तो घड़ी है, फिर मुझसे क्यों पूछते हैं? मेरी घड़ी कब से रुकी पड़ी है। एक जमाना था घड़ी में कूक भरा करते थे और वो चल पड़ती थी। अब तो बाजार से सेल खरीद कर उसमें डालना पड़ता है। यहाँ स्टेशन पर बहुत महंगा मिलता है। अब घर जाकर ही डालूंगा। ओह, मैं समझ गया। खैर, घड़ी पर नजर डालकर इस वक्त 11 बजे हैं। 11? हाँ, पूरे 11 बज रहे हैं। आपको किस ट्रेन का इंतजार है? देहरादून का। वो 4 घंटे लेट चल रही है। अरे इस गाड़ी का कोई ठोर ठिकाना ही नहीं रहता। बाज औकात तो 12-12 घंटे देर से पहुंचती है। आज इन ट्रेनों का क्या, न आने की कोई खबर और न मंजिल तक पहुंचाने की कोई गारंटी। हफ्ते में 1-2 एक्सीडेंट होना तो मामूल बन चुका है। गाड़ी में सवार होते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे यमराज के वाहन पर सवारी कर रहे हैं। मौत के फरिश्ते भी अब भैंसों को छोड़कर ट्रेनों ही में सवार होते हैं। एक जमाना था कि रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ नहीं, रेलवे मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। अजी अब वैसा जमाना कहाँ रहा। ना वो शर्म बाकी रही और ना ही वो ईमानदारी। अगर हर एक्सीडेंट पर रेल मिनिस्टर इस्तीफा देने लगे तो साल में 100 से ज्यादा मंत्रियों को हलफ उठाना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि इसके बावजूद रेल डिपार्टमेंट अपनी तशहीर में कोई कसर नहीं छोड़ता। भारतीय रेल आपके आरामदेह सफर की जामिन। इसको पीआर कहते हैं भाई, पब्लिक रिलेशंस, यानी ताल्लुकात आम्मा। इन तरीकों से अवाम की नज़रों में भारतीय रेल की वक़्त बढ़ जाती है। अजी छोड़िए, क्या वक़्त और क्या मर्तबा। ऐसा कौन सा शख्स है जिन बातों पर यकीन करता है? सबको मालूम है कि रेलवे की हकीकत क्या है। जितना सरमाया इन तशहीरी मुहिमों पर सर्फ किया जाता है, उसी सरमाए से जनता के लिए और सुविधाएं दस्तयाब की जा सकती हैं। भारतीय रेल, मेरी भारतीय रेल। टिकट वाले मुसाफिर खड़े रहें और बिना टिकट वाले मुसाफिर सीटों पर विराजमान। मेरी भारतीय रेल। कहा क्या खूब कही। मेरी भारतीय रेल, जहां खिड़की खोलने से पहले ही बुकिंग फुल हो जाती है, मगर एजेंटों के पास टिकटें ब्लैक में मिल जाती हैं। मेरी भारतीय रेल। हाँ, मेरी भारतीय रेल, जहां लिस्ट के मुताबिक हर ट्रेन बुक नजर आती है, मगर हकीकत में अंदर से खाली होती है। मेरी भारतीय रेल। रेल, मेरी भारतीय रेल, जहां आधे से ज्यादा लोग गाड़ी की छत पर सफर करते हैं। रेल, मेरी भारतीय रेल। मेरी भारतीय रेल, जहां आपके इस्तकबाल के लिए फर्श पर फूलों की पत्तियों के बदले मूंगफली के छिलके बिछाए जाते हैं।
واہ، ارے کتنا اچھا جنگل بن گیا. ہم شاید اپنے موضوع سے ہٹ گئے. ہم بات کر رہے تھے حادثات کی. جی ہاں، خیر حادثات کا کیا، وہ تو ہوتے ہی رہیں گے. آخر برسوں سے ٹوٹی پھوٹی پٹریوں پر عمر رسیدہ گاڑیاں چلتی ہیں. پھر حادثے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ ایک ہی علاج ہے، گاڑی کا سفر کرنا چھوڑ دو، پھر کوئی حادثہ نہیں ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی لمبی مسافتیں کیسے طے پائیں گی؟ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا چھوٹی ہو گئی ہے، فاصلے کم ہو گئے ہیں، رسول و رسائل قوموں کو ایک دوسرے سے قریب لا رہے ہیں. دوسری طرف یہ قنوطی نظریہ زیب نہیں دیتا. ہم عالمی گاؤں کے ذی عزت باشندے ہیں. ریل گاڑی میں سفر کرنا ہمارا بنیادی حق ہے. ہم سبک خیزی کے عادی ہو چکے، گھنٹوں کا کام منٹوں میں کرنا چاہتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ وقت کی سوئی پیچھے کی طرف گھمائیں؟ اگر ریل محفوظ نہیں تو ہوائی جہاز سے سفر کر لیجئے. ہمیں ہوائی سفر سستا بنانا چاہیے تاکہ لوگ صبح کا ناشتہ کشمیر میں اور دوپہر کا کھانا کنیا کماری میں نوش فرمائیں. ارے صاحب، ہوائی جہاز کون سے محفوظ ہیں؟ آئے دن ہوائی جہازوں کے بھی حادثے ہو جاتے ہیں، کچھ قدرتی اور کچھ انسانی کارستانی کے باعث. ہوائی جہازوں میں تو ریل گاڑیوں سے بھی زیادہ ڈر لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ موت کا فرشتہ اپنے پنکھ پھیلا کر ہمیں سورگ کی اور سیدھا لے جا رہا ہے. قدرتی حادثات پر کنٹرول کرنا مشکل ہے، مگر ہم نے خود بھی ہوائی سفر کو غیر محفوظ بنایا ہے. کہیں جہاز ہائی جیک ہو رہے ہیں اور کہیں ان میں بم رکھے جاتے ہیں. اب تو جہازوں کو ہی بم کے بدلے استعمال کیا جا رہا ہے. ہائی جیک کرنا بہت ہی گھناؤنی حرکت ہے. بیچارے معصوم لوگ گھنٹوں زندگی اور موت کے درمیان لٹکتے رہتے ہیں. اگر ہماری لڑائی کسی حکومت یا نظام حکومت سے ہے تو ان کے محافظوں سے لڑیں. غریب لوگوں کا اس میں کیا دوش؟ موت کی آہٹ خود موت سے زیادہ بھیانک ہوتی ہے. کتنا مشکل بنا دیا ہم نے ہوائی سفر کو. 1 گھنٹے کے سفر کے لیے 2 گھنٹے پہلے ہوائی اڈے پر پہنچنا پڑتا ہے. مطلب 3 گھنٹے پہلے گھر سے نکلنا پڑتا ہے. پھر سیکیورٹی چیک کراؤ، تب جا کر سفر شروع ہوتا ہے. اس احتیاط کے باوجود کوئی جہاز کولکتہ سے کابل پہنچ جاتا ہے اور کوئی ٹوئن ٹاور سے ٹکرا کر امریکہ کو ہلا دیتا ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ہماری تہذیب کے دشمن ہیں. خود ماڈرن زندگی سے جوجھ نہیں پاتے، اس لیے تخریبی کارروائیوں میں ملوث رہتے ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جو ریل پٹریوں کے فش پلیٹ اڑا لے جاتے ہیں، گاڑیوں میں بم رکھتے ہیں، ہوائی جہازوں کو اغوا کرتے ہیں اور پیسنجروں کو ہائی جیک کرتے ہیں. دراصل وہ تخریبی ذہنیت کے مالک ہیں. ان کی سوچ ہی میں کچروی ہے. وہ تعمیری سوچ نہیں رکھ سکتے. بسوں کو بھی نہیں چھوڑتے. سنسان علاقے میں کسی بس میں گھس جاتے ہیں اور مسافروں کو لوٹتے ہیں یا مارتے ہیں. زندگی کا ایسا کوئی شعبہ نہیں جہاں ان لوگوں کی پہنچ نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ ایسے کام ڈاکو، قزاق اور سمندری لٹیرے کیا کرتے تھے. اب ان کے بدلے میں یہ ماڈرن لٹیرے پیدا ہوئے ہیں. تعلیم، تہذیب اور تمدن کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. در حقیقت روز بروز کرائم بڑھتا ہی جا رہا ہے.
ایسا کوئی سفر نہیں جو محفوظ ہو اور آدمی بلا وسوسہ سفر کر سکے۔ صاحب ایک سفر ہے، وہ ہے آخری سفر۔ آدمی نے ادھر آنکھیں بند کی، ادھر اس کو کاندھوں پر لاد کر قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس سفر میں نہ کسی کی روک ہے، نہ ٹوک، نہ بلیک میں ٹکٹیں خریدنی پڑتی ہیں، اور نہ ہی راستے میں راہزنوں کا ڈر لگا رہتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، اب آخری سفر میں بھی مشکلیں پیش آنے لگی ہیں۔ حال ہی میں ممبئی کے ایک مخصوص علاقے کے عیسائیوں نے دھرنا دیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان کے مردوں کو دفن کرنے کے لیے گورنمنٹ زمین الاٹ کرے۔ یہ ایجیٹیشن کئی سالوں سے چل رہا ہے، مگر گورنمنٹ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اس علاقے میں زمین بہت مہنگی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ زمین مردہ لوگوں کو الاٹ کی جائے یا پھر زندہ لوگوں کو، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں۔ اس مسئلے پر ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ارے صاحب، دہرادون ایکسپریس آ گئی، چلیے سامان اٹھائیے، نہیں تو ٹرین میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ تو یہ تھا دیپک بدکی صاحب کا ایک اور افسانہ۔ کل پھر آؤں گا، پھر آپ کو کچھ اور سناؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔